سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جے سینا کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستہ فرار کا تھا۔ عرب مجاہدین نے اس کی فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس کی فوج میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ہندو سپاہی اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ راجکیش مارا جا چکا تھا۔ مسلمان سوار جو جے سینا کو ڈھونڈ رہے تھے وہ گتم گتا قسم کی لڑائی میں پھنس گئے۔ میدان جنگ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھوڑے لاشوں کو اور ان زخمیوں کو روند رہے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہاتھیوں کی چنگاڑیں اور گھوڑوں کا دوڑنا اور ہنہنانا اور زخمیوں کی آہو بکا زمین و آسمان پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ سندھ کی ریتلی مٹی اتنی اڑ رہی تھی کہ زمین سے اٹھنے والا بادل بن گئی۔ گرد کا یہ بادل اتنا گہرا ہو گیا اور اتنا پھیل گیا کہ میدان جنگ کو چشم فلک سے اوجھل کر دیا۔ حق و باطل کا یہ مارکا فیصلہ کن مارکے میں داخل ہو گیا تھا۔ گرد نے جے سینا کے ہاتھی کو چھپا لیا تھا۔ کسی کی پکار سنائی دی کہ ہاتھی بھاگ گئے ہیں۔ ہاتھی زخمی ہوئے تھے، وہ اب بھاگے جا رہے تھے، میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ کسی کا فیل بند تھا، کسی کا نہیں تھا۔ کسی کے ہودے میں ایک دو برچی باز تھے، کئی ہودے خالی تھے یا ان میں ایک دو لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ راجہ طاہر میدان جنگ کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھا۔ دن گزر گیا تھا، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا، کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ جے سینا ان کے تعاقب میں چلا گیا ہوگا۔ راجہ طاہر نے اپنے وزیروں، مشیروں وغیرہ سے کہا، اس نے مسلمانوں کو بھگا دیا ہے، بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ ایک درباری نے کہا، دریا میں ڈوبیں گے، ڈوب چکے ہوں گے۔ میرا سپوت ان کا فیصلہ کر چکا ہے، طاہر نے کہا، وہ بھاگ گئے ہیں۔ جے سینا کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت راجہ طاہر باہر کھڑا تھا۔ دور سے ایک ہاتھی نظر آتا دکھائی دیا۔ وہ اطلاع آ گئی ہے، راجہ طاہر نے کہا، اس نے اطلاع بھیج دی ہے۔ ہاتھی آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ راجہ طاہر نے غصے سے کہا کہ فیلبان کو اشارہ کرو جلدی آئے۔ راجہ طاہر کے ایک سوار محافظ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہاتھی تک پہنچا۔ اس ہاتھی کے پیچھے کچھ دور ایک اور ہاتھی آ رہا تھا۔ محافظ نے ہاتھی کے ارد گرد گھوڑا دوڑایا اور واپس آ گیا۔ مہاراج کی جے ہو، محافظ نے کہا، ہاتھی زخمی ہے، اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں میں گہرے زخم ہیں۔ فیلبان بھی زخمی ہے، اس کے کندھے میں تیر اترا ہوا ہے، ہودہ خالی ہے۔ ہاتھی قریب آیا تو فیلبان جس کا سر ڈول رہا تھا اترنے لگا تو گر پڑا۔ ہاتھی کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ وہ رکا، اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور وہ بیٹھ گیا۔ ہودے میں طاہر کے دو سپاہی مرے پڑے تھے۔ فیلبان کے منہ میں پانی ڈالا گیا، تیر پٹھے میں اترا ہوا تھا، اسے نکالنا آسان نہیں تھا۔ لڑائی کی کیا خبر ہے؟ راجہ طاہر نے اس سے پوچھا۔ سب کٹ گئے ہیں، فیلبان نے اونگتی ہوئی آواز میں کہا، سب ہاتھی کٹ گئے، اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اتنے میں پیچھے والا ہاتھی پہنچ گیا۔ اس کا فیلبان زخمی نہیں تھا، لیکن اس کے ہودے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس فیلبان نے میدان جنگ کی پوری کیفیت بیان کی۔ ہاتھی تو ایک بھی سلامت نہیں رہا، فیلبان نے کہا۔ میرے ہودے میں 4 آدمی تھے، چاروں کو عربی سواروں نے برچیوں سے گھائل کر کے نیچے پھینک دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھی کو وہاں سے نکالا ہے۔ جے سینا کہاں ہے؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں مہاراج، فیلبان نے روندی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کچھ پتہ نہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہا تھا۔ گرد اتنی زیادہ اٹھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لڑائی بہت دور تک پھیل گئی ہے، کیا مسلمان بھاگے نہیں؟ راجہ طاہر نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، فیلبان نے جواب دیا، وہ خود بھاگے ہیں، نہ ہمارے کسی آدمی کو انہوں نے بھاگنے دیا ہے۔ یہ تو ہاتھی تھے جو چیختے چنگاڑتے وہاں سے نکل آئے ہیں، اپنا کوئی آدمی شاید ہی بچ کر آ جائے۔ راجکمار جے سینا کو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ عرب کے سپاہیوں نے ہاتھیوں پر ایسے سخت حملے کیے تھے کہ ہاتھی بھی منہ موڑ گئے۔ گستاخی معاف مہاراج، اپنا کوئی آدمی شاید ہی زندہ واپس آئے گا۔ راجکیش بھی مارے گئے ہیں، میں نے انہیں خود تلواروں سے کٹتے اور گرتے دیکھا ہے۔ جے سینا نہیں کٹ سکتا، راجہ طاہر نے اکھڑی اکھڑی سی آواز میں کہا۔ ہمارا سپوت گرنے والوں میں سے نہیں، سواروں کا ایک دستہ بیچ دو اور ہمارے شیر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اتنے میں 2 اور ہاتھی چلے آ رہے تھے، ان کے جسموں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ایک پر فیلبان موجود تھا، دوسرا فیلبان کے بغیر تھا۔ سواروں کا ایک دستہ حاضر ہو گیا۔ اس دستے کے کمانڈر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لڑائی میں شامل ہونے کی بجائے کسی طرح جے سینا کو ڈھونڈ کر اپنی حفاظت میں لے لے اور اسے واپس لے آئے۔ جب فیلبان
فیلبان راجہ داہر کو میدان جنگ کے حالات سنا رہے تھے۔ اس وقت محمد بن قاسم کے مجاہدین میدان جنگ میں جے سینا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے حکم بھیجا تھا کہ جے سینا کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے اسے 10-12 سوار ڈھونڈتے رہے تھے، لیکن وہ گمسان کی لڑائی میں الجھ کر اپنے آپ کو بھی گم کر بیٹھے۔ چند ایک پیادہ مجاہدین تھے جنہوں نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جے سینا کو زندہ پکڑیں گے۔ ان پیادوں نے جے سینا کو دیکھ لیا، وہ ہاتھی پر سوار تھا، اس کے ساتھ 3 برچی باز تھے۔ اس کے ہودے کی دیواریں زیادہ اونچی تھیں اور ان کی لکڑی زیادہ موٹی تھی، اور اس کا ہاتھی دوسرے تمام ہاتھیوں کی نسبت سے زیادہ تندرست اور قد و قامت میں بڑا تھا۔ اس وقت میدان جنگ کی صورتحال اس کے لیے مہلک ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھرے ہوئے دستوں کو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹتا اور برچیوں سے جھلنی ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یہ صورتحال اس کے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ اب وہ بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا جھنڈا چھپا لیا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس ہاتھی پر موجود ہے۔ معلوم نہیں محمد بن قاسم کے ان چند ایک پیادہ مجاہدین کو کس طرح پتہ چلا تھا کہ یہ ہاتھی جے سینا کا ہے اور وہ اس میں موجود ہے۔ شاید ہاتھی کی جسامت، ہودے کی ساخت اور سجاوٹ سے انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ شاہی ہاتھی ہے۔ انہوں نے اس ہاتھی کو گھیرے میں لے لیا، لیکن فیلبان جب ہاتھی کو دوڑاتا تھا تو اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ مجاہدین پیچھے سے اس پر برچیوں اور تلواروں کی وار کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے تو ہودے میں سے برچیوں اور تیر آتے تھے۔ وہ آگے ہوتے تھے تو ہاتھی ان پر دوڑا دیا جاتا تھا۔ مجاہدین نے بہت کوشش کی کہ ہاتھی کو زخمی کر کے بے بس کر لیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ہاتھی میدان جنگ سے نکل گیا۔ ان پیادہ مجاہدین کی آگے رکاوٹیں بہت تھیں۔ کہیں گھوڑے مرے پڑے تھے اور انسانوں کی لاشوں کے انبار بھی تھے۔ لڑائی بھی ہو رہی تھی، گرد بھی اڑ رہی تھی۔ اس حالت میں جے سینا کا ہاتھی کہیں غائب ہو گیا۔ اس دور کے تاریخ نویسوں کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور شام بہت گہری ہو گئی تھی جب جے سینا کا ہاتھی اپنے ٹھکانے پر پہنچا۔ اس وقت تک راجہ داہر بہت بری ذہنی حالت میں باہر کھڑا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ زمین پر دوزانو ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، پھر اٹھ کر اپنے بیٹے سے بغل گیر ہو گیا۔ جے سینا کی ذہنی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ چچ نامہ میں مختلف حوالوں سے سندھ کی اس پہلی لڑائی کی جو تفصیلات تحریر ہیں، ان کے مطابق جے سینا کا تمام لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گیا تھا۔ تمام سے مراد 90% کہی جا سکتی ہے، اور یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ راجہ داہر نے جو پلان بنایا تھا وہ پہلے مرحلے ہی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ دل برداشتہ نہ ہو راجکمار، راجہ داہر نے جے سینا سے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہم ان عربوں کو راوڑ کے میدان میں ختم کر دیں گے۔ نیا چاند نظر آنے دو، چند ہی دن باقی ہیں۔ اگلا مہینہ رمضان کا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں، سارا دن پانی بھی نہیں پیتے۔ ہم اس مہینے میں انہیں لڑائی کے لیے للکاریں گے۔ شعبان 93 ہجری کی وہ تاریک رات تھی۔ اس رات کی تاریکی خون کی بو سے بوجھل تھی۔ بے شمار مشلوں کے شعلے تاریکی میں تیرتے پھر رہے تھے۔ زخموں کی آہو بکا رات کا جگر چاک کر رہی تھی۔ مجاہدین ٹولیوں میں بٹے ہوئے داہر کے مرے ہوئے زخمی فوجیوں کے ہتھیار اور دیگر ساز و سامان اکٹھا کر رہے تھے۔ کچھ ٹولیاں اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہی تھی، 1-2 ٹولیاں زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر پیچھے لا رہی تھی۔ ان کی مرہم پٹی وہ عورتیں کر رہی تھیں جو محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ آئی تھی۔ یہ مجاہدین کی بیویاں، بیٹیاں یا بہنیں تھیں۔ ہر لڑائی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال وہی کرتی تھیں، مشکیزیں اٹھائے پانی پلاتی پھرتی تھیں۔ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ داہر کی فوج کے ان گھوڑوں کو پکڑ رہا تھا جن کے سوار مارے گئے یا زخمی ہو کر گر پڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنی توجہ مال غنیمت پر مرکوز نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ راجہ داہر کی فوج کے چند ایک دستے تھے اور ابھی اس کی فوج کا بہت بڑا حصہ تازہ دم اروڑ کے گرد و نواح میں تیار کھڑا ہے۔ رات کے وقت لڑائی روک دی جاتی تھی، لیکن شب خون کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے 2 سالاروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے سوار دستوں کو میدان جنگ سے کچھ دور لے جائیں اور ان راستوں پر گشت کرتے رہیں جن راستوں سے یا جس طرف سے دشمن کے شب خون کا امکان تھا۔ یہ دفاعی انتظام لازمی تھا کیونکہ دشمن اناڑی نہیں تھا۔ راجہ داہر کی یہ سوچ کہ اس نے اپنی زیادہ تر اور زیادہ اچھی فوج کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک ایسے جنگجو کی سوچ تھی جو فن ارب و ضرب کو نہایت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ محمد بن قاسم خود اس مارکے میں شامل نہیں ہوا تھا۔ رات کو وہ گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مشل بردار محافظ تھے۔ وہ میدان جنگ سے دور تک چلا گیا جہاں
جہاں اس کے سوار دستے گشت کر رہے تھے۔ میرے رفیقو، اس نے دونوں سالاروں سے کہا، یہ ابتدا ہے، اسے دشمن کا انجام نہ سمجھنا۔ اللہ تمہیں ایسے ہی فتوحات سے نوازے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ صرف ایک مارکا جیت کر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ دشمن اگلی لڑائی میں اسی طرح تمہارے ہاتھوں تباہ ہو جائے گا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کو یہ چند ایک دستے دے کر اور انہیں ہم سے لڑا کر یہ دیکھا ہے کہ ہم کس طرح لڑتے ہیں اور ہمیں کس طرح شکست دے سکتا ہے۔ اگلے میدان میں ہمیں زیادہ محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ ابن قاسم، ایک سالار کریم بن عمرو مدنی نے کہا، غم نہ کر، ہم اس روز اپنے آپ کو فاتحہ کہیں گے جس روز راجہ داہر کا سر تیرے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اسلام کے راستے میں اس چٹان کو توڑ پھوڑ کر ہم کہیں گے کہ یہ ہے وہ فرض جس کی ادائیگی کے لیے ہم آئے تھے۔ اور ابن قاسم، دوسرے سالار نے کہا، بے شک ہماری یہ فتح آخری فتح نہیں، لیکن ہم نے ایک ایسی فتح پائی ہے جو آخری ہے۔ ہمارے مجاہدین ہاتھیوں سے ڈرتے تھے اور اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ داہر کے ہاتھی مجاہدین سے ڈرنے لگے ہیں۔ بے شک محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسلام کے سپاہیوں کو ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹتے دیکھا ہے۔ محمد بن قاسم اپنے زخمیوں کو دیکھنے چلا گیا۔ زخمیوں کے لیے خیمے لگا دیے گئے تھے، زمین پر گھاس اور کپڑے بچھا کر زخمیوں کو لٹایا گیا تھا۔ وہاں جا کر محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر گیا، وہاں خیمے کے اندر جاتا اور زخمیوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ ایک خیمے میں گیا، خیمے کے اندر 2 مچلیں جل رہی تھیں۔ ایک بڑھیا ایک زخمی کو پانی پلا رہی تھی۔ اس سے پہلے اس بڑھیا اور اس زخمی کے درمیان کچھ باتیں ہو چکی تھیں۔ زخمی کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ یہ بڑھیا جس کے چہرے پر بڑھاپے نے چند ایک لکیریں گہری کر دی تھیں، اسے پانی پلانے آئی تھی۔ تو کس کی ماں ہے؟ زخمی نے بڑھیا سے پوچھا۔ اس وقت میں ان تمام زخمیوں کی ماں ہوں جنہوں نے عرب کی لاج رکھنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا اور پوچھا، تجھے یہ خیال کیوں آیا ہے کہ میں کسی اور کی ماں ہوں؟ تو میری بھی ماں ہے، زخمی نے کہا۔ میری ماں ہوتی تو وہ ایسے ہی پیار سے مجھے پانی پلاتی، مجھے کوئی اور خیال آ گیا تھا۔ تو اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ اب ہمیں تمہاری خدمت کرنی چاہیے۔ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ میں بنو امیہ سے ہوں، زخمی نے جواب دیا۔ اور تو؟ میں الافیوں میں سے ہوں، بڑھیا نے جواب دیا۔ الافی؟ زخمی نے چونک کر پوچھا۔ کیا ہمارے لشکر میں کوئی الافی قبیلے کا آدمی ہے جس کی تو ماں ہے؟ نہیں، بڑھیا نے جواب دیا۔ الافی قبیلے کا کوئی آدمی بنو امیہ کے لشکر میں نہیں ہو سکتا، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ دشمنی دلوں میں گہری اتر گئی ہے۔ پھر تو یہاں کیسے پہنچ گئی ہے؟ زخمی نے کہا۔ الافی تو باغی ہیں، وہ سب یہاں آ گئے تھے اور راجہ داہر کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اکیلی نہیں آئی، بڑھیا نے جواب دیا، 4 عورتیں اور بھی آئی ہیں۔ ہم تمہارے لشکر کے ساتھ عرب سے نہیں آئیں، ہم مکران سے آئی ہیں۔ تم نے یہ دریا کس طرح پار کیا ہے؟ کیا کشتیوں کا پل نہیں بنا تھا؟ بڑھیا نے کہا، ہم اس پل سے آئی ہیں، کسی نے نہیں روکا۔ میں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا، زخمی نے کہا۔ اتنے میں محمد بن قاسم خیمے میں داخل ہوا۔ زخمی نے بڑھیا سے کہا کہ وہ اٹھ جائے، سپہ سالار محمد بن قاسم آ گیا ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ تو الافی قبیلے کی ہے۔ بڑھیا اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے محمد بن قاسم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما۔ قاسم کے بیٹے، بڑھیا نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا تو بھول چکا ہے کہ تیرے باپ دادا بنو ثقیف میں سے تھے؟ کہ بنو امیہ کا نمک تیرے خون میں اتنا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے لشکر میں الافیوں کی ایسی دشمنی پیدا کر رکھی ہے کہ یہ زخمی میرے ہاتھ سے پانی بھی قبول نہیں کر رہا؟ محمد بن قاسم کے پوچھنے پر بڑھیا نے اسے بتایا کہ وہ الافی قبیلے کی عورت ہے اور یہاں تک کس طرح پہنچی ہے۔ تو نہیں جانتا ابن قاسم، بڑھیا نے کہا، تو نہیں جانتا کہ الافیوں کی عورتیں کس طرح تمہاری فتح کی دعائیں مانگ رہی ہیں؟ ذرا سوچ کہ میں اس عمر میں یہاں تک کس طرح پہنچی ہوں گی۔ تجھے دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، میں تیری آنکھوں میں خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اپنے اس زخمی مجاہد سے کہہ کہ میرے ہاتھ سے پانی پی لے، میں نے اس میں زہر نہیں ملایا، میں الافیوں کو اپنا دشمن نہیں دوست سمجھتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے احترام سے بڑھیا سے کہا، اس زخمی کو معلوم نہیں کہ الافی کس طرح ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے خشمگی نگاہوں سے زخمی کی طرف دیکھا۔ زخمی ان نگاہوں کو سمجھ گیا۔ اتنا زیادہ زخمی ہونے کے باوجود وہ اٹھ بیٹھا اور اسی نے دونوں ہاتھ بڑھیا کی طرف پھیلا دیے۔ بڑھیا نے اس کے قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، بڑھیا نے کہا، لیکن یہ دشمنی اسلام کے رشتہ نہیں توڑ سکتی۔
سکتی۔ جس روز یہ رشتہ ٹوٹ گیا اس روز اسلام بھی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گا۔ صبح طلوع ہوئی تو دور دور تک راجہ داہر کے فوجیوں کی لاشیں بکھری نظر آنے لگی۔ ان میں سے کوئی فوجی اٹھنے کی کوشش کرتا اور پھر گر پڑتا تھا۔ شہیدوں کو ایک جگہ اکٹھا رکھ دیا گیا تھا اور مجاہدین ان کی قبریں کھود رہے تھے۔ سب کا مشترکہ جنازہ بڑھا گیا اور عرب کے یہ سرفروش سندھ کی ریت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے حجاج کے نام خط لکھوایا جس میں اس نے پہلے کھلے مارکے کی تفصیلات لکھی اور اسے اس پہلی فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے قلعے فتح کیے تھے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو کھلے میدان میں لڑی گئی تھی۔ قاصد کو خط دے کر محمد بن قاسم نے کہا کہ کہیں رکے بغیر یہ خط حجاج بن یوسف تک لے جائے۔ حسب معمول 7ویں دن حجاج بن یوسف کا خط اسی قاصد کے ذریعے آ گیا۔ حجاج نے محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کو مبارکباد لکھی تھی، کچھ ہدایات بھی لکھی تھیں اور اس نے یہ لکھا کہ اب محمد بن قاسم وہاں پہنچے جہاں راجہ داہر نے اپنی فوج جمع کر رکھی ہے۔ کبھی نہ بھولنا کہ خدا کی مرضی کے بغیر شان و شوکت اور فتح و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حجاج نے آخر میں لکھا، اللہ پر یقین رکھو اور آہو زاری سے اس کی مدد کے ملتجی رہو، اور آہو زاری سے اس کی مدد کے ملتجی رہو گے تو ہر میدان میں فتح پاؤ گے۔ چند دنوں کے بعد یہ میدان صاف ہو چکا تھا۔ جے سینا کے لشکر کی لاشیں دریا میں پھینکی جا چکی تھیں۔ مرے ہوئے گھوڑے اور 2-4 ہاتھی بھی گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیے گئے تھے۔ وہاں اب زخمی مجاہدین کے خیمے اور شہیدوں کی قبریں رہ گئی تھی اور محمد بن قاسم کا لشکر تھا جو پیش قدمی کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ ایک شام سورج غروب ہوتے ہی تمام لشکر کی نگاہیں مغرب کی طرف افق کے اوپر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک کسی نے نعرہ لگایا، نظر آ گیا۔ یہ نعرہ خوشی کے ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا۔ مجاہدین کے لشکر کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ راجہ داہر کو بھی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ اسی چاند کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جیسانہ سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت آئے گا جب رمضان شروع ہو چکا ہوگا اور مسلمان دن بھر بھوکے اور پیاسے رہا کریں گے۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ ایک مقامی نو مسلم آیا اور شعبان سقفی کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ راوٹ کے قریب راجہ داہر کی فوج اکٹھی ہو رہی ہے۔ جاسوس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ فوج کس طرف پیش قدمی کرے گی، یا وہی محمد بن قاسم کی فوج کا انتظار کرے گی یا اس کی فوج کو للکارے گی۔ بہرحال جاسوس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ فوج جنگی ترتیب میں ہو رہی ہے۔ شعبان سقفی نے جاسوس کو ساتھ لیا اور محمد بن قاسم کے خیمے میں چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سے جاگا اور جاسوس سے پوری رپورٹ سنی۔ اس کے بعد وہ سو نہ سکا۔ اس نے شعبان سقفی سے کہا کہ وہ خود آگے چلا جائے اور راجہ داہر کی فوج کی نفری اور دیگر قوائف دیکھے۔ شعبان سقفی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا دیکھنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا انہیں انتظار تھا اور دشمن بھی اسی وقت کے انتظار میں تھا۔ راجہ داہر کی ذاتی جنگی تیاری شاہانہ تھی۔ تاریخوں میں اس کے ہاتھی کا رنگ سفید لکھا گیا ہے۔ دراصل سفید نہیں تھا، سفید ہاتھی ایک محاورہ ہے۔ داہر کے ہاتھی کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت ہلکا اور صاف تھا، اس لیے دوسرے ہاتھیوں میں وہ الگ تھلگ لگتا اور اس لیے سفید کہلاتا تھا۔ یہ دیوقامت ہاتھی تھا، قد اور جسامت کے لحاظ سے تمام ہاتھیوں سے بڑا تھا۔ اسے کبھی کسی مادہ کے قریب نہیں جانے دیا گیا تھا، اس لیے یہ بدمست رہتا تھا۔ دوسرے جنگی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بدمست رکھا جاتا اور لڑائی سے پہلے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ اس حالت میں انہیں ان کے محاوت ہی قابو میں رکھ سکتے تھے اور اپنے اشاروں پر چلاتے تھے۔ راجہ داہر کے ہاتھی پر جو ہودہ باندھا جاتا وہ اس کی شان و شوکت کے عین مطابق اور کشادہ تھا۔ اس میں پھینکنے والی بہت سی برچیوں اور تیروں کا ذخیرہ رکھا جاتا تھا۔ 1 یا 2 آدمی داہر کے خودے میں برچیوں اور تیر اسے دینے کے لیے رہتے تھے۔ داہر کے تیر دراصل تیر نہیں تھے، اس کے دونوں سرے تیروں کی طرح ہی نوکیلے تھے، لیکن ان کی شکل پہلی کے چاند کی طرح یا آسٹریلیا کی حبشیوں کے مشہور ہتھیار بوم رنگ جیسی تھی۔ داہر کی ان مڑے ہوئے ہتھیاروں کا اندرونی کٹا ہوا تلوار کی طرح تیز ہوتا تھا۔ بوم رنگ ہاتھ سے پھینکی جاتی تھی، لیکن راجہ داہر یہ خاص تیر گوپھن میں ڈال کر پھینکا کرتا تھا۔ گوپھن رسیوں کی بندھی ہوئی ہوتی تھی، اس میں یہ تیر رکھ کر گوپھن کے سر کو اوپر گھماتے اور اس کا سرا چھوڑ دیتے تھے۔ تیر بوم رنگ کی طرح یا چرخی کی طرح گھومتا جاتا اور دشمن کا جو آدمی اس کی زد میں آتا اس کا جسم کٹ جاتا تھا۔ اگر گردن اس کے
کے راستے میں آ جاتی تو گردن صاف کٹ جاتی تھی اور تیر آگے نکل کر ایک اور آدمی کو زخمی کر سکتا تھا۔ گوپن سے تیر نشانے پر بھی پھینکا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی تھی۔ راجہ داہر کے عہدے میں 2 انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دوران ایک لڑکی راجہ داہر کو شراب اور دوسری پان دیے جاتی تھی، لیکن 2 تاریخ نویسوں نے اس کی تردید کی ہے جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 93 ہجری تک پان اس طرح کھانے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا۔ شراب تو مہاراجے پیتے ہی تھے، لیکن ایسے نہیں کہ لڑائی کے دوران پیتے ہی چلے جاتے۔ اس سے ہوش و حواس گم ہونے کا خطرہ ہوتا تھا۔ راجہ داہر ہوش مند جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ میں ہوش میں رہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ عہدے میں اس کے ساتھ 2 خوبصورت کنیزیں رہتی تھیں اور شراب بھی ساتھ رکھتے تھی جو داہر ضرورت کے مطابق پیتا تھا۔